کل انشاءاللہ عصر کی نماز 8 بجے ہوگی. Just only tomorrow for the Asr namaz. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زمین اور اتنا بڑا آسمان بنایا، اور یہ جو کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہے ہیں، یہ محض ایمان والوں کی وجہ سے اور اللہ کے بندے یعنی اللہ کی یاد کرنے والوں کی وجہ سے ہیں. اس لیے فرمائے کہ جس دن دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو بھی ختم فرمائیں گے، اور دنیا کا یہ جو شامیانہ نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ سب توڑ پھوڑ کر ختم فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اسی لیے ہے کہ یہاں انسانوں کا سلسلہ جاری ہوگا، اور یہاں انسان آباد ہوں گے، اور انسان ایسے آباد ہوں گے جو میری یاد کرنے والے، میرا ذکر کرنے والے، میرے سامنے سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے. اس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اور اس کے نظام کو چلایا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے. ہماری صبح بھی ہو رہی ہے، شام بھی ہو رہی ہے، پھر صبح ہوتی ہے، پھر شام ہوتی ہے. لیکن ہماری ماضی کی زندگی کو دیکھیں گے اور یہ جو موجودہ زندگی ہے، دونوں میں بظاہر کوئی فرق نہیں آتا. ایمان والے کی شان یہ ہوتی ہے کہ ہر روز اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، اور انقلاب دینی اعتبار سے آتا ہے. ماضی میں اگر ہم سے عبادت میں کمی کوتاہی ہے تو جیسے جیسے وہ زندگی کے آخری مرحلے تک پہنچتا ہے، اس کی یہ تمنا ہونی چاہیے، اس کی یہ آرزو ہونی چاہیے کہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس دنیا سے چلا جاؤں. ہر جانے والا دن یہ ہماری زندگی میں سے کم ہوتا ہے. ہم نے پیچھے جتنی زندگی گزاری ہے، اب آئندہ نہ معلوم ہماری اتنی زندگی ہوگی یا نہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی، اب آگے چل کر ہماری زندگی کے کتنے ایام، کتنے سال باقی ہے، کسی کو پتہ نہیں.
تو اگر ہماری زندگی کا پتہ چلے کہ یہ آخری دن ہے تو ہم اس دن کو اس طرح سے گزارنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے، زیادہ سے زیادہ اس کو نمازوں میں گزارے، تلاوت میں گزارے، دعاؤں میں گزارے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ آخری دن ہے، اس کے بعد ہماری زندگی کا اینڈ ہے، خاتمہ ہونے والا ہے۔ جب زندگی ختم ہونے والی ہے تو ہر آدمی اس دن کو اور آخری لمحے کو بالکل پھونک پھونک کر گزارے گا کہ مجھ سے ایک لمحہ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ ضائع نہ ہو جائے، بس زیادہ سے زیادہ میں اللہ کی یاد میں اس کو گزاروں۔ تو آنے والا ہمارا ہر دن زندگی کا آخری دن ہے، اور صحابہ اکرام کی ہر نماز ایسی ہوتی تھی گویا یہ زندگی کی آخری نماز ہے۔ صحابہ اکرام سے پوچھا جاتا تھا کہ بھائی تم نماز کس طرح پڑھتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ہم اسی طرح سے پڑھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کا آخری دن ہے، ایک طرف جنت ہے، دوسری طرف جہنم ہے، اور سامنے موت کا فرشتہ ہماری روح قبض کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو بتلائیے کہ آدمی کتنا خشوع خضوع کے ساتھ، کتنی دل لگی کے ساتھ اور کتنا پیار کے ساتھ، دل جوئی کے ساتھ وہ عبادت کرے گا۔ آج عبادت ہم بھی کرتے ہیں دوستو، لیکن ہماری عبادت کا حال یہ ہے کہ ہماری عبادت بھی ایسی ہے کہ اس کو منہ پر مار دیا جائے۔ اس لیے ایک روایت میں فرمایا کہ بہت سے نمازی ایسے ہوں گے کہ ان کی نماز ان کے منہ پر مار دی جائے گی، رکوع کریں گے، سجدے کریں گے، سلام بھی پھیریں گے، اور نمازیوں جیسی حرکت تو کریں گے لیکن حقیقت میں وہ نماز نہیں ہوگی، اور اگر پڑھ بھی لی تو گویا وہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے، لوگ مجھے نیک کہیں گے۔ اس لیے فرمائے کہ اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ بہت سے روزے دار ایسے ہوں گے کہ سوائے روزے کی حالت میں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھوکے بھی رہیں گے، پیاسے بھی رہیں گے، لیکن ساتھ میں وہ گناہ بھی کریں گے۔ بتلائیے کہ ہمارا دن کوئی ایسا گزرا ہے کہ جس میں ہم نے کوئی گناہ نہ کیے ہو؟ ہر دن میں گناہ ہو رہے ہیں۔ کبھی کسی کو زبان سے تکلیف پہنچا دی، کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچا دی، کسی کو ہمارے اخلاق سے تکلیف پہنچی، تو گویا کہ ہم یہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ساتھ میں گناہ بھی اس طرح کے ہیں۔ روزہ رکھ رہے ہیں لیکن لوگوں کے بتانے کے لیے کہ بھائی میں روزے دار ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے روزے دو بظاہر ہوں گے لیکن سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ پوچھیں گے میرے بندے بتا دنیا سے کیا لے کر آیا ہے؟ کون سی عبادتیں ایسی کی تو نے جو میرے سامنے پیش کرنے کے قابل ہو، جس پر تیری بخشش کر دوں؟ بندہ عرض کرے گا الہ العالمین ساری زندگی ماتھا ٹیکتا رہا، سجدے کرتا رہا، عبادتیں کرتا رہا، نمازوں میں کھڑا ہوتا رہا، پابندی سے مسجد کی صفوں میں بھی کھڑا ہوتا تھا، اور ہر دن میں کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا تھا کہ میں نمازوں کے لیے حاضر نہ ہوتا۔ اے الہ العالمین میری زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، نام اعمال میں نمازیں ہی نمازیں بھری ہوئی ہیں، تیرے سامنے سجدے ہی سجدے بھرے ہوئے ہیں۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تیری نماز تو اس لیے تھی کہ لوگ تجھے نمازی کہیں، تیرے سجدے اس لیے تھے لوگ تجھے نیک کہیں، یہ ساری چیزیں تو نے لوگوں کے لیے کی تھی، ہمارے لیے تو نے کچھ بھی نہیں کیا، جاؤ تمہاری کوئی عبادت ہمیں منظور نہیں۔ روزے دار سے پوچھیں گے کہ بتلا تو میرے لیے دنیا میں کیا لے کر آیا ہے، تو نے میرے راہ میں کتنے قربانیاں دی؟ وہ روزے دار کھڑا ہو کر عرض کرے گا الہ العالمین آپ جانتے ہیں کہ میں رمضان کے روزے رکھتا تھا، اس کے علاوہ نوافل کے روزے بھی رکھنے کی میری عادت تھی، دن بھر میں بھوکا رہتا تھا، پیاسا رہتا تھا، صرف اور صرف تجھے راضی کرنے کے لیے۔
حق تعالی شان فرمائیں گے میرے بندے تو بھوکا تو رہا، پیاسا تو رہا، روزے بھی رکھے، لیکن تیرے یہ روزے میرے لیے نہیں تھے، تیرے یہ روزے تو اس لیے تھے تاکہ لوگ تجھے روزہ دار کہیں، لوگ تجھے عبادت گزار کہیں، جا تیری یہ عبادت اور تیرے روزے بھی ہمیں منظور نہیں۔ اگر وہاں سے دھکیل دیے گئے اور دھٹکار دیے گئے، نہ ہماری نمازیں کام آتی ہے نہ ہمارے روزے کام آتے، اس لیے کہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی سے دین کی خدمت لیتے بھی ہیں لیکن اس کو قبول بھی نہیں فرماتے۔ ساری زندگی آدمی دین کی خدمت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں کہ تیری یہ کوئی عبادت ہمیں منظور نہیں ہے، چلا جائے۔ اس لیے جو مشائخ کے حالات ہوتے ہیں، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ مجدد الف ثانی جن کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دین کی باتیں لکھ رہے تھے، بک لکھتے تھے، کتاب، اور لکھتے لکھتے ان کو استنجا کا تقاضا ہوا، ٹوائلٹ لیٹرین کا۔ اب چونکہ اس زمانے میں جو قلم ہوتے تھے آج کی طرح نہیں ہوتے تھے، وہ لکڑی کے چھلے ہوئے قلم ہوتے تھے، اس کو سیاہی میں ڈبوتے تھے، پھر لکھا جاتا تھا۔ اگر وہ خراب ہو جاتا تھا تو اس کی نوک کو ناخن کے اوپر ذرا صحیح کر لیتے تھے، تو ان کے ناخن کے اوپر تھوڑی سی سیاہی لگ جاتی تھی۔ اب وہ نماز کا وقت تھا، وضو کا بھی تقاضا تھا، اٹھے اور ساری چیزیں رکھ کر وضو کے لیے بیت الخلا گئے۔ جب اندر پہنچے استنجا کے لیے بیٹھنا چاہتے تھے کہ اچانک خیال آیا کہ میرے ناخن کے اوپر یہ جو سیاہی، یہ جو روشنائی لگی ہوئی ہے، یہ وہ روشنائی ہے جسے میں دین کے کاموں میں اور دین کی باتوں میں لکھنے کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ اگر اس جگہ پر میں نے اس کو دھو لیا تو یہ ناپاک پانی کے ساتھ بہہ جائے گی اور یہ ادب کے خلاف ہے۔ اس لیے وہاں سے باہر آئے اور کسی پاک جگہ کے اوپر اس کو پانی سے دھویا، پھر بیت الخلا میں گئے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ عمل کیا، فوراً اللہ کی طرف سے دل میں یہ الہام ہوا، احمد سرہندی، تمہارے اس عمل کی وجہ سے ہم نے تمہاری مغفرت کر دی۔ اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے صوفی اور زاہد شیخ احمد سرہندی جو سرہند شریف میں ہے، جن کا نام مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ، اس لقب سے ان کو یاد کرتے ہیں، اور یہ اتنے بڑے اکابر اور بزرگوں میں سے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بچے نے قرآن کریم حفظ کر لیا ہو اور ان کا حفظ کچا ہو، قرآن یاد نہ رہتا ہو، وہ بھول جاتا ہو، فرماتے ہیں کہ جو آدمی ان کی مزار پر سرہند شریف جا کر ان کی مزار پر قرآن کریم پورا پڑھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں قرآن کریم کو مضبوط یاد فرما دیتا۔ یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ لیکن ان کی مغفرت جو ہوئی ایک چھوٹے سے عمل سے، کہ تم نے اس چیز کے ادب کی وجہ سے اس کو ناپاک جگہ پر نہیں دھویا، تمہارا یہ عمل ہمیں پسند آ گیا اور تمہاری مغفرت ہو گئی۔ وہ ساری زندگی کی دین کی خدمت وہ وہاں کام نہیں آئی، بلکہ یہ چھوٹا عمل کام آ گیا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرے۔ کوئی بھی گناہ چھوٹے سے چھوٹا ہو، اس کو یہ نہ سمجھے کہ بہت چھوٹا گناہ ہے، اس کو کر لوں، ہو سکتا ہے کہ اس پر ہماری پکڑ ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر نہ چھوڑے۔ کوئی نیکی بھی چھوٹی نہیں، اس لیے کہ قیامت کے دن اگر کسی انسان کے نام اعمال میں رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اسے بخشش کا پروانہ عطا فرما دیں گے۔ کبھی کسی بھوکے کو ہم نے کھانا کھلا دیا، اب یہ دیکھنے میں چھوٹا سا عمل ہے کہ بھئی ویسے بھی ہمارے گھر میں کھانا تو بہت بچتا ہے، کوئی ضرورت مند آ گیا، اس کو ہم نے کھلا دیا، فرماتے ہیں کہ اس کا یہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے۔ وہ کھانے والا، اس کے پیٹ سے جب کھانا پہنچتا ہے تو دل سے دعائیں نکلتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر اس کی مغفرت فرما دیتے۔
اگر کوئی ضرورت مند ہے جیسے کہ دواؤں کا محتاج ہے، دوسری ضرورتیں اسے لاحق ہیں، اس کے پاس انتظام نہیں ہے، اگر ہم نے اس کی مدد کر دی، اللہ کے یہاں اگر اس کے دل سے دعا نکلی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جہاں برسوں کی عبادتیں کام نہیں آتی، وہاں ایسے معمولی اور چھوٹے چھوٹے اعمال اللہ کے یہاں کام آ جاتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کی بقالے کی دکان تھی، یعنی وہ سبزی فروش تھے۔ ہمارے یہاں جیسے راشن وغیرہ کی دکانیں ہوتی ہے، وہ دن بھر دکان پر کھڑے ہوتے تھے اور لوگوں کو چیزیں فروخت کرتے تھے۔ آنے والے کھوٹے سکے بھی لے کر آتے تھے۔ اس زمانے میں وہ کوئن چلتے تھے، کھوٹے سکے، تو وہ دیکھتے تھے کہ یہ کھوٹے سکے لے کر آیا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے رکھ لیتے تھے اور اس کو وہ سودا دے دیتے تھے، سبزی دے دیتے تھے کہ بھائی لے جا، تیرا کام چل جائے گا۔ یہ کھوٹے سکے ہیں، اگرچہ نہیں چلیں گے لیکن وہ چلا لیتے تھے اس وجہ سے، اور اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ بھی میرے کھوٹے اعمال قبول کر لے گا۔ جب ان کا انتقال ہوا، اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، اللہ نے پوچھا کہ کیا لائے ہو؟ عرض کرنے لگے الہ العالمین، ویسے تو بظاہر کوئی نیکی نہیں، کوئی نیک عمل نہیں کیے، لیکن میرا ایک چھوٹا سا عمل تھا کہ تیرا کوئی ضرورت مند بندہ جب میری دکان پر آتا تھا، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، وہ کھوٹے سکے لے کر آتا تھا، لیکن میں اس کے کھوٹے سکے کو چلا کر اس کو وہ سودا اور سبزی دیتا تھا، اس نیت پر کہ تو بھی میرے چھوٹے اعمال قبول کر لے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تو نے میرے بندوں کے ساتھ اتنی خیر خائی کی، ان کے کھوٹے سکے تو نے چلائے، میں تو احکم الحاکمین ہوں، میں تو پروردگار ہوں، اور میں غفار الذنوب بھی ہوں، جا میں نے تیرے کھوٹے اعمال چلا لی اور تیری مغفرت فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کر دی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال انسان کی نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ان اعمال کو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ کسی کو کھانا تو ہم نے کھلا دیا، لیکن نیت یہ ہو کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے، میرا یہ عمل اللہ کے لیے ہے۔ کسی کی ہم نے دعوت کر دی تو یہ نہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، یہ ہمارے فرینڈ ہے، دوست ہے، اس وجہ سے ہم نے ان کو کھانا کھلایا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے۔ تھوڑے تھوڑے دنوں میں ہمارے یہاں پارٹیاں ہوتی ہے، دعوتیں ہوتی ہے، یہ کھانا پلانا ہوتا ہے تعلقات کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، لیکن ساتھ میں اگر یہ نیت تھوڑی سی کر لے کہ میرا یہ عمل اللہ کے لیے ہے، تو اللہ کے یہاں یہ نیکی میں شمار کیا جائے گا۔ اگر ہم نے کسی کو صحیح راستہ بتلا دیا، کسی نے پوچھا، کوئی بھولا بھٹکا آدمی مسافر ہے، بھائی فلاں جگہ کون سی ہے، مسجد نور کہاں ہے، اب ہم نے اس کو غلط ڈائریکشن دیا، غلط راستہ بتایا، تو یہ گناہ کا کام ہوا کہ آپ نے ایک بھٹکے ہوئے کو اور بھٹکا دیا۔ اگر آپ اس کو صحیح راستہ بتاتے کہ بھئی یہاں سے رائٹ جاؤ، وہاں سے پھر لیفٹ میں جاؤ، پھر یہاں مسجد آئے گی، تو یہ چھوٹا سا عمل ہے، ہم نے اپنی زبان سے یہ کام کیا، لیکن چونکہ صحیح راستہ بتایا، یہ اللہ کے یہاں بہت بڑا اجر رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اعمال کی قدر دانی عطا فرمائے، ہر گناہ سے اللہ تعالی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا اللہ تعالی ہمیں عشق عطا فرمائے۔ یہ رمضان کا مہینہ تو نیکیوں کی بہار کا موسم ہے، نیکیوں کی سیزن کا مہینہ ہے، اس میں نیکیاں اور بھی زیادہ آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کے لیے بھی قبول فرما لے، اور باقی زندگی اپنے دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے اور اپنی رضا کے لیے اللہ تعالی ہمیں قبول فرما لے۔ درود شریف پڑھے اور دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ اے الہ العالمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔
اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرے بندے سہی، اے اللہ گنہگار بندے سہی، لیکن نام تو تیرا ہی لیتے ہیں۔ اے اللہ یہ سجدے تو آپ کے لیے ہی ہو رہے ہیں، اے اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی عبادت قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری یہ عبادت یقیناً آپ کے دربار میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ تو وہ عبادت ہے جسے منہ پر مار دیا جاتا ہے، لیکن ہم نے سنا ہے کہ آپ تو غفور الرحیم ہیں۔ اے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ آپ رحیم ہیں، کریم ہیں۔ اے اللہ ہمارے کھوٹے اعمال کو اے اللہ تو قبول فرما لے۔ اے اللہ عبادتیں ایسی ہے جو منہ پر مارنے کے قابل ہے، یہ نقل عبادت ہے تو اس کو اصل کا درجہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ ہم چاہ کر بھی گناہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اے اللہ تو ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرما دے، نیکیوں کا عشق عطا فرما دے، ہماری نسلوں میں دین زندہ فرما دے، نمازوں میں کھڑے رہنا آسان فرما دے، تلاوت قرآن ہمارے لیے آسان فرما دے، روزے کی عبادت ہمارے لیے آسان فرما دے، تیرے راستے میں صدقات اور خیرات اور مال خرچ کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ ساری عبادتیں آسان فرما دے، اے اللہ ہر عمل تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اعمال میں جو ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، اے اللہ شہرت ہے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، ہر عمل میں اخلاص عطا فرما، جان پیدا فرما۔ اے اللہ نام اعمال سیاہ کاریوں سے بھرا ہوا ہے، اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے، ہمارے والدین کی بخشش فرما دے، ہمارے بڑوں کی بخشش فرما، ہمارے اساتذہ کی بخشش فرما، پوری امت مسلمہ کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ زندوں کی بخشش کر دے، مردوں کی بھی بخشش کر دے، سب کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ یہ رحمتوں کا عشرہ گزر چکا، اے اللہ یہ رحمتوں کا عشرہ گزر چکا، آخری دن ہے۔ اے اللہ افطار کا وقت قریب ہے، یہ عشرہ ختم ہونے والا ہے۔ اے اللہ اس عشرے کے ختم ہونے سے پہلے تو ہم پر رحمتوں کی بارش برسا دے، ہمیں اپنی آغوش رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے اللہ سارے گناہوں کر دھو کر ہمیں پاک صاف فرما دے۔ الہ العالمین فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ صحت عافیت تندرستی عطا فرما دے، ہر قسم کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے اے اللہ حفاظت فرما، جو بیمار ہیں انہیں کامل مکمل شفا عطا فرما، جو قرضوں کے بوجھ میں ڈوبے ہوئے ہیں اس سے نکلنے کی سبیل و شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں اے اللہ امت مسلمہ حالات سے دوچار ہیں، اے اللہ ان سب کی دستگیری فرما، سب کی نصرت اور مدد فرما۔ اے اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے، جن کے جو کام اٹکے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب سے رہائی عطا فرما۔ اے اللہ بہت سے لوگ اپنے مالی اعتبار سے بھی بہت پریشان ہیں، مختلف جگہوں کے اوپر ان کی امانتیں لگی ہوئی اور اٹکی ہوئی ہیں، اے اللہ وہاں سے نکلنے کی آسان سبیل اور شکلیں پیدا فرما۔ ہم سب کو حلال طیب وسیع کشادہ روزی عطا فرما، حرام اور شبے والے رزق سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہاتھ اٹھا کر جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے وہ بھی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جاؤ نا کہیں پر